बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। लंदन में कुछ मुलाकातें हुई हैं और ज़ाहिर है कि दोनों तरफ से जो है वो मुलाकात करने वाले और मेज़बान मेहमान दोनों तरफ से हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन, दोनों तरफ से लिप टाइट्स हैं और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। बस ये है बात, मुसद्दक़ा ज़राए बता रहे हैं कि वो कुछ मुलाकातें अहम लंदन में हुई हैं और इसके आगे की दास्तां किसी के पास नहीं है। वक्त लगेगा, थोड़ा सा हो जाएगी। अब जो है वो कुछ बाखबर लोग जो हैं वो अंदाज़े लगा रहे हैं कि शायद ये बात हुई हो, शायद वो बात हुई हो, क्योंकि जो पाकिस्तान में इस वक्त सिचुएशन है, जो इमरान खान साहब अब एक नया महाज जो खोल रहे हैं या एक नई चाल जो वो चल रहे हैं जिसकी अभी फौरी तौर पर हमें समझ नहीं आ रही, यानी ये कह लें कि उसको अभी डिकोड नहीं किया जा रहा या कर पा रहे सादा अल्फाज में, क्योंकि मामला थोड़ा सा सेंसिटिव है। पाकिस्तान में हमेशा से जो उंगलियां उठती हैं वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर उठती हैं और पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस हवाले से बदनाम नहीं है। उसने ये काम किए भी हैं, अपनी मर्ज़ी के लोगों को लाना, अपनी नापसंद के जो लोग हैं उनको हटाना और चीज़ों को आगे पीछे कर देना। आखिरी जो काम हुआ था वो इमरान खान साहब के मुतल्लिक हुआ था और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो फ़ैसले हुए थे वो भी वो इस वजह से ये वाला जो उनसे कह लें कि जो हमायत वापस ले ली गई थी उनसे, वो उसकी वजह इमरान खान साहब की, मैं बार बार कहता हूँ, कोई शक्ल सूरत वाला मामला नहीं था, बल्कि इमरान खान साहब की नालायकी जो थी उसने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के जो ख्वाब थे वो सारे के सारे चिकनाचूर कर दिए थे। अब खान साहब जो कुछ उनके जो जी में आए वो कहते फिरें। तो खान साहब ने पहली कोशिश जो आखिरी सर तोड़ की वो ये थी कि उसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामले अपने ठीक कर लें। बाजवा साहब के आखिरी वक्त तक तरले करते रहे, बाजवा साहब के अपने अज़ाइम थे। फिर उसके बाद वो अब आखिरी जो इंटरव्यू उन्होंने दिया है, पाकिस्तान की मौजूदा जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के जो इमाम हैं, सादा अल्फाज में इमाम ही कहना चाहिए, वो आसिम मुनीर साहब हैं, यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और उनके बारे में कहते हैं कि अभी मैं उनको डाउट दे रहा हूँ, डाउट शक का फ़ायदा दे रहा हूँ। अभी तक तो बाजवा साहब वाली पॉलिसीज़ चल रही हैं, क्योंकि ये पॉलिसीज़ चलनी हैं, यही रहनी है जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने फ़ैसला किया है कि हमें एपॉलिटिकल होना है। और फिर अगर कहीं पर उनके आपको पाकिस्तान की सियासत में फुटप्रिंट्स अगर नज़र आ रहे हैं, हमें ईमानदारी से बात करनी चाहिए, तो वो अपने जो साबका फुटप्रिंट्स हैं उनको दूर करने के लिए वो किसी ना किसी लेवल के ऊपर अगर कोई रोल है तो वो प्ले कर रहे हैं। मिसाल के तौर के ऊपर मैं ज़ाती तौर पर ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में और पाकिस्तान के जो गैर जानबदार सहाफ़ी हैं वो बिल्कुल यही बात करते हैं कि पाकिस्तान में जो इंतखाबात हैं, इवन आज तो शायद खाकान अब्बासी साहब ने ये वाली बात कर दी कि जहाँ पर असम्बलियाँ तहलील की गई हैं वहाँ पर 90 रोज़ में इंतखाबात होने चाहिए और वो कानूनी और आइनी एक ज़िम्मेदारी है। तो लेकिन हमारी ख्वाहिश अपनी जगह के ऊपर, लेकिन जो इमरान खान साहब को संभालना है, अब वो ये इलाज दरियाफ्त जो ये तजवीज़ किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि जी के इलेक्शन अगर अब करवाएंगे तो गड़बड़ है, पाकिस्तान के मुआशी हालात हैं, ये हैं फ़लाँ हैं, और इमरान खान साहब पाकिस्तान को दीवार के साथ लगा रहे हैं, अपनी स्टेक के ऊपर, पाकिस्तान को स्टेक के ऊपर लगा रहे हैं, या अपने हफ्ज़ जो कहते हैं ना हवस इक़्तिदार के नशे में, या हवस इक़्तिदार में, नशा नहीं कहना चाहिए, में वो पाकिस्तान की बलि देने को भी तैयार हैं। इस पर भी वो नहीं चूक रहे। तो जो पॉइंट है इसमें वो ये है कि इस वजह से जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट कोई ना कोई रोल प्ले कर रही है, वो ये भी एक शुबा है कि अगर इंतखाबात डिले होते हैं तो इसमें भी सारे ऑन बोर्ड हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। इंतखाबात अपने टाइम पर होने चाहिए। तो लेकिन इमरान खान साहब की हमायत के लिए किसी का कोई फुटप्रिंट नहीं है पाकिस्तान की सियासत में। इमरान खान साहब का जो खिलार है, पंजाबी में हम उसको बखेड़ा कहते हैं, बल्कि उर्दू में भी बखेड़ा ही कहते हैं, खिलार पंजाबी में कहते हैं, उसको समेटने के लिए ये फुटप्रिंट्स अगर आपको पाकिस्तान की किसी ना किसी लेवल के ऊपर इंतज़ामी या सियासी सतह के ऊपर नज़र आएँ, शुबा पड़े आपको, तो फिर वो इस ज़मन में हो सकते हैं। ये भी कोई अच्छी बुरी बात जो है, इसके ऊपर भी जो है वो बहस फिर कभी कर लेंगे। मैं तो ज़ाती तौर पर उन लोगों में से हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब को अगर समेटना है तो वो भी एक सियासी अंदाज में समेटना चाहिए। लेकिन नवाज शरीफ साहब का, जरदारी साहब का मुतालबा बड़ा क्लियर है, जरदारी साहब का ज़रा कम है, नवाज शरीफ साहब का बड़ा क्लियर है कि ये आपका लाया हुआ तोहफ़ा था, आप ही इसको समेटें, आप ही इसके ज़िम्मेदार हैं।
تو وہ اس سلسلے میں جو یعنی کہ غیر سیاسی ہو کے بھی ان کو تھوڑا سا زیادہ سیاسی اس وجہ سے ہونا پڑ رہا ہے۔ اس کے نتائج کیا نکلیں گے یہ بات کی بات ہے۔ عمران خان صاحب کو پوری طرح سمجھ آ چکی ہے کہ اس دروازے سے جو پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا دروازہ ہے، یہاں سے مجھے کوئی خیر کی امید نہیں ہے، یہاں سے میری شنوائی نہیں ہونی، یہاں سے میں اقتدار کے راستے پر نہیں چل سکتا، آگے نہیں جا سکتا۔ تو اب انہوں نے کوئی اور دروازہ جو ہے وہ کھٹکھٹانا شروع کیا ہے، اور وہاں پر بھی ان کا پورا بندوبست ہے۔ ایک تو میں تھوڑی سی اشاروں میں بات کروں گا کیونکہ معاملہ تھوڑا سا سینسٹیو ہونے جا رہا ہے۔ تو ایک تو آپ ان کے ایک پارٹی کے انہی کی پارٹی کے ایک رکن ہیں، ان کے جو فادر ان لا ہیں وہ بڑے پہنچی ہوئی شخصیت ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ٹٹ فار ٹیٹ ہوگا، اور مطلب جو کیس بند ہو چکے ہیں، جو چیزیں چل چکی ہیں، معاملات نپٹائے جا چکے ہیں آلموسٹ، وہ جو ہیں وہ دوبارہ سے کھڑے ہونے کی اشارے مل رہے ہیں۔ اور اسی طرح جو اسلام آباد کا دربار ہے، وہاں کے جو مجاور اعلیٰ ہیں وہ جناب بیٹھ کے وہ جو کیا کہتے ہیں پیر عدالت شاہ دربار جو ہے وہاں پر جو اس کے مجاور ہیں وہ ان کے اپنے معاملات ہیں۔ تو میں ان معاملات کی تفصیل میں جائے بغیر میں آپ کو 2 واقعات سنانا چاہتا ہوں۔ پہلا واقعہ، اور یہ دونوں واقعات نواز شریف صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور پہلا واقعہ جو ہے وہ ہمارے دوست ہیں امداد سمرو صاحب، یہ ایک پریس کانفرنس میں اٹینڈ کرنے گئے تھے۔ نواز شریف صاحب نے وہ پریس کانفرنس بلائی ہوئی تھی، رپورٹر ہیں، رپورٹروں کو پہلے پتہ چل چکا تھا کہ پریس کانفرنس کا موضوع کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ NR عمل درآمد کیس میں یوسف رضا گیلانی صاحب، جو عدالت تھی سپریم کورٹ، اس کا فیصلہ نہیں مان رہے تھے، حکم نہیں مان رہے تھے کہ آپ جو ہے وہ صدر مملکت کے خلاف ایک غیر ملکی جو سوئس کورٹ ہے اس کو خط لکھیں کہ جی کہ ہم صدر مملکت کو استثناء نہیں دے رہے، تو آپ نے جو بھی کام کرنا ہے ان کے خلاف عدالتی کارروائی اپنی کرنی ہے وہ چلائیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ صدر کو استثناء نے دیا ہے، میں کون ہوتا ہوں وہ استثناء واپس لینے والا، میں خط نہیں لکھوں گا۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے ان کو توہین عدالت کا مجرم قرار دیتے ہوئے جو ٹل دا رائزنگ آف کورٹ سزا سنائی تھی توہین عدالت کی، اور اس کے بعد بھی وہ کام کر رہے تھے، سزا ہو گئی تھی۔ نواز شریف صاحب ان کے خلاف عدالت میں جانے کا فیصلہ کیا تھا کہ جی کہ یہ تو توہین عدالت کا مجرم ہے، یہ وزیر اعظم نہیں رہ سکتا، یہ آپ کیوں کر رہے ہیں، اس کو اتارا جائے NRO عمل درآمد کیس کے سلسلے میں۔ تو امداد سمرو صاحب نے نواز شریف صاحب سے کہا تھا کوٹ اینڈ کوٹ، میں آپ کو بتا رہا ہوں، انہوں نے کہا تھا کہ آپ یہ کام نہ کریں میاں صاحب، پہلے ہی ہمارے جرنیلوں کو جو جا طلب جرنیل ہیں ان کو ان کے منہ کو خون لگا ہوا ہے، تو آپ یہ وہ مارشلہ جب دل کرتا لگ جاتا ہے، وزیر اعظم جو ہوتے ہیں وہ اٹھائے ہی جاتے ہیں، سیاستدان جو ہیں وہ غدار قرار دے دیے جاتے ہیں، اور وہ خود جو ملک جرنیل جس کے دور میں ٹوٹ جائے وہ پرچم میں لپیٹ کے اس کی لاش آپ ہی کہتے ہیں کہ دفنائی جاتی ہے۔ تو یہ اب آپ دوسرا ایک دروازہ کھول رہے ہیں پاکستان کے سیاسی معاملات میں مداخلت کا، یا پاکستان کی گورنمنٹس میں مداخلت کا، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ایک اور آ جائے گی، اور آپ یہ عدلیہ کو یہ اختیار دے دیں گے اس طرح کہ آج اگر آپ یوسف رضا گیلانی ہیں تو کل کو آپ ہوں گے۔ تو انہوں نے بالکل وہ جواب دیا تھا جو ہمیشہ عمران خان صاحب جواب دیا کرتے تھے جب ان سے کہا جاتا 62-63، انہوں نے کہا اللہ کرے یہ تلوار گرے مجھ پہ، آپ کو یاد ہے نا وہ والے کلمات۔ تو وہ 62-63 اب ان کے اوپر لگ رہی ہے۔ پاکستان کی سیاست کا المیہ یہ ہے کہ یہاں پر ہر وقت ایک نہ ایک پلیئر جو ہے وہ پاکستان کے کچھ طاقتور جو لوگ ہیں، جو ریاستی منصبدار ہوتے ہیں، آپ کے اور میرے پیسے کے اوپر جو یعنی قومی خزانہ ہوتا ہے اس سے تنخواہ لینے والے تنخواہ دار، وہ سر کوئی نہ کوئی اپنا اس طرح کا کٹھ پتلی انہوں نے کھڑا کیا ہوتا ہے جو ان کی زبان بول رہا ہوتا ہے، جو بیسیکلی ان کے مفادات کا تحفظ کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو لگ یہ رہا ہوتا ہے کہ یار کہ یہ تو پائن میری جو ہے وہ اپنا میرے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، تو ان کے لیے نہیں کچھ ہو رہا ہوتا۔ وہ یہ ایک جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ سراب ہوتا ہے ایک۔ تو بہرحال دوسرا واقعہ جو ہے یعنی نواز شریف صاحب کا جواب وہی تھا جو عمران خان صاحب کا تھا بعد میں۔ خیر نواز شریف صاحب کا دوسرا واقعہ جو ہے وہ مجھے سہیل وڑائچ صاحب نے ایک دفعہ یہ والی بات 2008-9 کی بات ہے،
انہوں نے یہ والی بات بتائی تھی کہ میں نواز شریف صاحب سے ملنے گیا تھا. نواز شریف صاحب پاکستان آ چکے ہوئے تھے, ظاہر ہے 2008-10 کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو وہاں پر کہتے ہیں کہ جی کہ جب میں ان سے ملنے گیا تو میں نے, جس طرح ہوتا نہیں ہے کہ وہ کچھ کلمات ہوتے ہیں جب آپ ملتے ہو ایک دوسرے سے, جب معانقہ کرتے ہیں یا ہاتھ ملاتے ہیں, ہینڈ شیک کرتے ہیں, تو ایک دوسرے کو کہتے ہو آج بڑی گرمی سر, یا کوئی ایک رسمن اس طرح کا آپ جملہ بولتے ہیں جس کا بیسکلی بعض اوقات تو کوئی مطلب نہیں ہوتا, ایویں رسمن ایک کوئی جملہ ادا کرنا تھا, اور بعض اوقات اس کے کچھ مطالب ہوتے ہیں. چونکہ ایک بہت بڑا صحافی اور ایک بہت بڑے سیاستدان سے مل رہا تھا, تو وہاں پر جو ویسے ہی جملے بولے جاتے ہیں نا رواجی, وہاں پر وہ ان جملوں کے بھی مطالب ہوتے ہیں. تو سہیل بڑائے صاحب نے ان کو ہاتھ ملاتے ہوئے کہا, اور سر تسی کی افتخار چودھری دی حمایت کری جا رہے ہو, یہ بڑا پیڑا ہے نے تہاڈے نال بھی انجی کرنا. خیر اندر چلے گئے, بات چیت ہوئی, ملاقات ختم ہوئی جی. یہ کچھ ان کے ساتھ اور بھی جرنلسٹ تھے. تو جب رخصت ہونے لگے, نواز شریف صاحب ان کو الوداع کہہ رہے تھے, سی آف کر رہے تھے, تو جو سہیل وڑیچ صاحب کو بازو سے پکڑ کے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک سائڈ پہ لے گئے. تو انہوں نے کہا کہ تسی کی گل کیتی ہے پنجابی میں افتخار چودھری والی. انہوں نے کہا نہیں کوئی میں تو رواجی گل کیتی ہے کہ تسی وہ دی بڑے جا حمایت کری جا رہے ہو, تو وہ بڑا ظالم آدمی ہے, انہیں تہاڈے نال بھی انجی کرنا ہے, اور یہ جج انج دے ہی ہوندے نے, یہ تسی بچو ججاں دے کولوں بھی. تو انہوں نے کہا ہاں تسی ٹھیک کہہ رہے ہو, کچھ کرنے ہیں ججاں دا. سر جی 18ویں ترمیم ہوتی ہے, 18ویں ترمیم میں جو ججوں کی اپوائنٹمنٹ کا سلسلہ کار تبدیل کیا جاتا ہے. افتخار چودھری صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں, افتخار چودھری صاحب کھڑے ہوتے ہیں, تو جو ادھر پارلیمان ہے وہ اس میں جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ میاں صاحب کو, کیونکہ 18ویں ترمیم متفقہ تھی, تو میاں صاحب کو کہتی ہیں کہ میاں صاحب ہمیں یہ تھوڑا سٹینڈ لینا چاہیے. میاں صاحب نے کہا نہیں, جو افتخار چودھری کہندا کر دیو, عدلیہ دے نال انہاں دی ٹھیک ہے. انہوں نے کہا نہیں, دنیا بھر میں جو ججوں کا محاسبہ بھی جو ہے وہ پارلیمان کرتی ہے, ججوں کی اپوائنٹمنٹ بھی پارلیمان کرتی ہے, تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے, ہمیں سٹینڈ لینا چاہیے. نواز شریف صاحب نے ساتھ نہیں دیا. تو نواز شریف یہ پیپلز پارٹی کے ہمارے دوست کہتے ہیں, واللہ عالم بالصواب, یہ میں آپ کو ون سائیڈڈ ورژن بتا رہا ہوں. تو بہرحال وہ ان کا یہ گلہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے ساتھ نہیں دیا, ہم تو ویسے ہی شودر ہیں, ہم تو ویسے ہی جناب مطلب اسٹیبلشمنٹ کو ایک آنکھ نہیں باتے تھے. اب کا مجھے نہیں پتہ, تو تب کی میں اب آپ کو بات بتا رہا ہوں. تو نواز شریف صاحب نے ساتھ نہیں دیا, لیکن دیکھیں کہ دو صحافیوں کی بات, اور اگر پیپلز پارٹی نے یہ والی بات کہی تھی تو کتنی درست ثابت ہوئی کہ نواز شریف صاحب کو بھی بالآخر اسی سپریم کورٹ کی طرف سے نکالا گیا جس سپریم کورٹ نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو نکالا تھا. اب نواز شریف صاحب کہتے ہیں, یہ میں آپ کو کوٹ ان کوٹ بتا رہا ہوں جو مجھ تک خبر پہنچی ہے, کہ یار کہ پاکستان کی فوج کے ساتھ تو معاملات ہو سکتے ہیں, باقیوں دا کی کریے, ایک تھوڑا گروپ ہوتا ہے اور ایک ڈنڈا گروپ ہوتا ہے. تو جو ڈنڈا گروپ دا کی کریے, ڈنڈا گروپ سر اب عمران خان صاحب کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے, عمران خان صاحب وہ ڈنڈا چلوانا چاہ رہے ہیں, اور وہ ڈنڈا چلنے کے لیے تیار بھی ہے. اس کے پیچھے شاہ محمود قریشی صاحب کے بچپن کے دوست, ان کے کچھ کلاس فیلوز کے بھی نام آتے ہیں, اور بھی بڑی باتیں ہیں جو ساری میں کھل کے آپ کو بتا نہیں سکتا. تو دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. عمران خان صاحب اب جو نئی چال چلنے جا رہے ہیں, اس کا تدارک جو ہے وہ پاکستان کے باقی جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ کس طرح کرتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کو اب کافی چیزیں سمجھ آ رہی ہوں گی, کیونکہ اب وہ خود وہی بات کر رہے ہیں کہ یار ڈنڈا گروپ دا ہی کریے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.